أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. حضرات 21ویں پارے میں کئی صورتیں گزری ہیں. اب آگے چل کر ایک ایک پارے میں کئی صورتیں آئیں گی. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے. سورہ لقمان مکی صورت ہے. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں جس میں 86 صورتیں مکی ہیں. 86 صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. باقی کی صورتیں وہ مدینہ منورہ کے زمانے میں نازل ہوئی. اس صورت کی ایک آیت پڑھا ہوں میں، آیت نمبر 6. بڑی اہم آیت ہے. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو رہنمائی اور ہدایتیں انسانیت کے لیے کی ہیں وہ ہدایتیں ہر زمانے میں کارآمد ہیں. ہر زمانے میں ان کا مسئلہ مسلم ہے. دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح نہیں کہ وقت کے ساتھ تو بدلتے رہتے ہیں. ٹیپ ریکارڈ آج کسی کو نہیں معلوم ٹیپ ریکارڈ کی کتنی اہمیت تھی. آج کسی کے سامنے اس کی اہمیت ہے. کسی کے گھر میں کیمرہ ہوتا تھا، وہ ایک بہت بڑی فیملی کا ممبر مانا جاتا تھا. آج کیمرے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. کیلکولیٹر ہے، بہت بڑی چیز تھی. 1980-82 میں ہمارے اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں کسی کے پاس کیلکولیٹر ہوتا تھا، سمجھو کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا تھا. آج اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایسی بہت سی چیزیں. لیکن قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن میں جو ہدایتیں ہیں، قرآن میں جو مضامین ہیں، وہ ہر زمانے میں ہر معاشرے کے لیے برابر مفید ہے. وہ ایسا نہیں کہ ایک زمانے کے بعد وہ مضمون یا وہ بات اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. سب سے پہلے سورت مکی ہے اور اس سورت کا نام لقمان ہے. ان کے بارے میں کچھ بات سن لیجئے، پھر اس آیت کا شان نزول اور اس آیت میں جو مضمون ہے اس کی طرف آتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام، جمہور علماء اس پر متفق ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہیں. ان کے نام سے سورت ضرور ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے. ایک بڑے درجے کے ولی تھے، بڑے درجے کے خدا رس اور بہت تجربے اور بینائی کی باتیں بتانے والی ایک شخصیت تھی. کس زمانے میں تھے، ان کا کون سا زمانہ ہے؟ مورخین کا اس سلسلے میں زیادہ رجحان یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے آس پاس کی یہ شخصیت ہے. ان کی دانائی والی باتیں، حکمت والی باتیں اتنی مشہور و معروف تھی کہ مکۃ المکرمہ میں بھی پڑھے لکھے لوگ اپنے اشعار میں ان کی باتوں کو ذکر کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، نقل کرتے تھے. یعنی مکۃ المکرمہ میں یہ جانی پہچانی شخصیت تھی. اور یہ صورت مکی صورت ہے، اس زمانے کی صورت ہے کہ جس زمانے میں
مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس درمیان میں باہر سے جو بھی شخص آتا وہ قرآن مجید کو سنتا تو قرآن مجید سن کر متاثر ہو کر وہ ایمان میں داخل ہو جاتا۔ اب مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو، بڑے بڑے جو مشرک تھے، ان کو پریشانی شروع ہوئی کہ بھئی کیا کیا جائے کہ لوگ اسلام میں دلچسپی لے رہے ہیں، قرآن جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو مکۃ المکرمہ میں ایک بہت مالدار آدمی تھا اور وہ اپنے کاروباری اسفار میں بڑے بڑے اس زمانے کے جو ترقی یافتہ ملک تھے وہاں جاتا تھا، ایران، فارس جاتا تھا، روم جاتا تھا۔ اس کا نام ہے نضر بن حارث۔ کفار کی میٹنگیں ہوئی، اس میں بات آئی کہ بھئی کیا کیا جائے، لوگ قرآن نہ سننے پائے، ایسا کچھ کام کیا جائے۔ تو نضر بن حارث نے کہا کہ میں اب کہ جب آؤں گا تو فارس سے اور ان ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لے کر آؤں گا، اور لوگوں کو، ہر زمانے میں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ جسے کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں چاہیے تھا۔ تو ہم ایسا کریں گے، میں وہاں سے وہ کتابیں قصے کہانیوں کے لے کر آؤں گا، مکۃ المکرمہ میں کوئی بھی آدمی قرآن سننے نہ جائے، ہم لوگوں کو یہ قصے کہانیوں کی کتابیں سنائیں گے اور لوگ ان میں مصروف ہو جائیں گے، بزی ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، قرآن کی طرف ان کو جانے نہ دیا جائے، اس لیے کہ قرآن سنے گا، قرآن کا ہو کر رہے گا۔ تو اس آدمی نے وہاں سے کتابیں لا کر لوگوں سے کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قوم عاد اور سمود کے قصے ہیں، میرے پاس آؤ، بڑے دلچسپ قصے تمہیں سناؤں گا، قصے کہانیاں سناؤں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے ایک گانے والی باندی کو بھی وہاں سے خرید کر لے کر آیا کہ وہ مکے میں روزانہ رات میں گانا گائے اور لوگ وہاں پر آ کر جمع ہو جائیں اور گانے میں مصروف ہو جائیں، کسی کو قرآن سننے جانے کا موقع نہ ملے۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا تفریح کا سامان گانا بجانا اور قصے کہانیاں تھیں۔ اور ایران سے فارس اس کا نام تھا، بہت بڑا علاقہ تھا۔ اب تو ایران ایک مختصر ملک ہے، پہلے جب ایران بولا جاتا تھا، ایک فارس بولا جاتا تھا، وہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ جیسے پہلے زمانے میں ہند بولا جاتا تھا، تو موجودہ ہمارا ملک ہے، پڑوسی ملک پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یہ پورا علاقہ ہند میں شمار ہوتا تھا۔ اور لوگوں کو رات میں نیند آنے کے لیے قصے کہانیوں کو، ناچ گانے کو اس کی بڑی ضرورت تھی۔ فارس سے بڑے قصے کہانیاں آئی ہیں، آپ نے سنا ہوگا الف لیلہ، جسے ہمارے ہاں لوگ الف لیلہ کہتے ہیں، یہ اصل میں ہے الف لیلہ۔ الف کے معنی ہزار، لیلہ کے معنی راتیں، 1000 راتیں، اس میں 1000 کہانیاں ہیں۔ اصل یہ فارس ایران سے جو ہے ایکسپورٹ ہوا ہے، امپورٹ ہوا ہے، پھر اسے دنیا بھر کی زبانوں میں چلایا گیا، جس کے اندر جو ہے ایک عورت 1000 کہانیاں سناتی ہے۔ کہانیاں کیا ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اسے اس کی بیوی کی بے وفائی معلوم ہوئی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کا معمول تھا کہ روزانہ ایک شادی کرتا، اس عورت کو قتل کر دیتا۔
اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کی بادشاہ کے وزیر کی ایک بیٹی تھی زین، اس نے کہا کہ ابا میری اس سے شادی کرا دی۔ باپ نے کہا کہ وہی دوسرے دن تو مر جائے گی۔ کہا میں نہیں مروں گی، آپ یقین مانیے، میں اسے ایسا الجھاؤں گی کہ اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ بادشاہ نے، وزیر نے اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ سے کرا دیا۔ وزیر کی بیٹی بادشاہ کے خلوتگاہ میں پہنچی، بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہانی شروع کیا، سناتے سناتے پہلی کہانی صبح تک سنائی، اور ایسی جگہ لے جا کر کہانی کو اس نے روکا اور کہا کہ وہ ایک قصہ اور پیش آ گیا۔ اس نے کہا اب تو صبح ہو گئی، آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گئے، کل رات کو پھر سنیں۔ اب بادشاہ کو اس کے آگے کے سننے کا شوق، پھر دوسرے دن رات کو ایک کہانی، صبح تک کہانی۔ اس طرح 1000 کہانیاں اس عورت نے سنائی، اور ہر کہانی میں عورت کی وفاشیاری کا تذکرہ تھا۔ پھر 1000 راتوں کا مطلب ہے تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ۔ پھر بادشاہ کے دل و دماغ سے عورتوں کے سلسلے میں جو نفرت تھی، عورتوں کی بے وفائی کا جو بھوت اس کے سر پہ سوار ہو کر جو انتقام کا جذبہ تھا، وہ ختم ہوا، اور اس کی بیٹی بھی یعنی وزیر کی بچ گئی۔ وہ کہانیاں ایسی عجیب کہانیاں تھی کہ وہ کہانیوں نے پورے اس زمانے میں دنیا بھر میں جو ہے، باوجود اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ دنیا کی ہر لینگویج میں وہ کہانیاں چلی۔ ہمارے یہاں بھی آئی، اردو میں ہیں، ہندی میں ہیں، انگلش میں ہیں، سب میں ہیں۔ تو نضر بن حارث نے قرآن لوگ نہ سنیں اس کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس طرح کی اس نے حرکت کی، تو یہ آیت کریمہ اس پر نازل ہوئی جو سورہ لقمان کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ کیا ہے آیت میں مضمون؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خرید کر لاتے ہیں لہو الحدیث، کھیل کی باتیں۔ لہو کہتے ہیں کھیل کود، حدیث کہتے ہیں باتوں کو، کھیل کود کی باتوں کو خرید کر لاتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ بغیر علم، اللہ نے ان کو کوئی علم نہیں دیا، بغیر علم کے انہوں نے جو ہے اس طرح کی حرکت کی تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور اسے گمراہ کریں۔ وَاتَّخِذَا ہُزُوًا، اور انہوں نے اسے کھیل کود ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسینی صاحب نے اس آیت کریمہ پر بہت شاندار ایک مقالہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا لہو الحدیث، کھیل کود کی باتوں کو ذریعے سے، دین سے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو سلسلہ نضر بن حارث نے شروع کیا، حضرت نے لکھا کہ ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں یہ لفظ اتنا پرفیکٹ ہے، ہر زمانے کے حساب سے قرآن کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں لہو الحدیث، کھیل کی باتیں۔ اب آپ آئیے کہ آج کھیل کے نام پر پوری دنیا کو کس طرح مسلسل جو ہے لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ان غریب ملکوں میں کرکٹ کا کھیل چل رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔
ہر روز چل رہا ہے، ہر وقت چل رہا ہے، کھیل ختم ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اس کھیل کو لے کر جوا اور دوسری چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں، حکومت سنجیدہ غور کر رہی ہے کہ بھئی اس کھیل میں جوئے کو قانونی شکل دے کر اسے جو ہے جائز قرار دے دیا جائے۔ لہو الحدیث، کھیل کود کی باتیں، کھیل کود کی باتوں میں پہلے زمانوں میں کرکٹ اور دوسرے کھیلوں سے پہلے سیریلیں چلتے تھے۔ اتنا اہتمام سیریلوں کا، اتنا اہتمام۔ ایک صاحب نے اس زمانے میں بتایا کہ ان کے گھر میں ایک عورت کام کرنے کے لیے آتی ہے، اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے 8 بجے کے بعد مجھے کام کے لیے مت کہیے۔ کہا کیوں؟ نہیں، 8 بجے میرا سیریل چلتا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور بعض ناولیں کہ جس میں آدمی پڑھ رہا ہے، مہینے کے انتظار میں رہتا ہے، مہینہ ختم، دوسرے مہینے میں دوسری قسط آتی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پڑوسی ملک میں ایک ناول شروع ہوا، تقریباً 35 سال سے لکھا جا رہا ہے اور لکھنے والے کئی مر گئے، اسی انداز کا دوسرے لوگ لکھ رہے ہیں۔ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ نیا مہینے کی تاریخ کب آئے گی، ہم وہ جو ہے میگزین خریدیں اور اس ناول کو پڑھیں۔ جو بھی اس میں چیزیں آدمی کو بھی معلوم ہے کہ حقیقی دنیا میں یہ اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ایسا نشہ اور ایسی لت پڑی ہوئی ہے کہ آدمی کو جو ہے اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ لہو الحدیث کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ کھیل جو آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے روک دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے، وہ سب لہو الحدیث کے مصداق ہیں۔ آپ دیکھیے، رمضان المبارک ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، کیا جنون آیا ہے کھیل کے سلسلے میں، اور اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ جائز کھیل بھی اگر اللہ کی یاد سے کسی کو روک دے رہا ہے تو سمجھو کہ وہ کھیل بھی حرام ہے شریعت کی نظر میں۔ عزیزان گرامی، آج راتیں پورے گزر جا رہی ہیں۔ کمپیوٹرز گیم آئے آج سے 20-25 سال پہلے، تو ان گیموں میں لوگ ایسے الجھے کہ کچھ مت پوچھئے۔ ابھی کل اتوار ہے، کل فجر کے بعد کی بات ہے، تقریباً 7:30 بجے ایک جگہ میں پہنچا تو فجر کی نماز 6 سے پہلے ختم ہوئی ہے۔ 7:30 بجے 2 بچے جن کی عمر مشکل سے 8-9 سال ہوگی، دونوں بچے ایک گاڑی پر بیٹھے ہوئے گیم میں ایسے منہمک ہیں، ان کو دھوپ کا بھی احساس نہیں ہے۔ ابھی اس درجے یہ شوق ہے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ ان یہود و نصارہ نے امت کو اور پوری انسانیت کو ان فضول چیزوں میں ایسے الجھا دیا۔ بچے شادی بیاہ کے موقع پر پہلے ماں باپ کو بڑا ٹینشن رہتا تھا بچوں کو سنبھالنا، اب ایک موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور وہ بچے ماں باپ کو بالکل چھوڑ کر یہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ذرا مجھے پاور دو۔ ایک تقریب میں دیکھا، پارکنگ میں 2 بچے کھیل رہے ہیں، 10 سال مشکل سے عمر ہوگی، دوسرے بچے سے کہہ رہا ہے کہ ذرا مجھے پاور دو۔ تیسرا ایک بچہ آ کر کہہ رہا لو میں تم دونوں کو بھی دیتا ہوں۔ عجیب مسئلہ ہے، مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی گیم میں باہر سے ایک آدمی پاور دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، عجیب جنون کی حد تک ہے۔ تفریح آدمی کی صحت کے سلسلے میں شریعت نے بہت اصول بنائے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کسی بھی جائز کھیل سے شریعت نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیرنے کی ترغیب دی کہ اس سے جسم بنتا ہے، گھوڑ سواری کی ترغیب دی، یہ تمام چیزیں شریعت میں ہیں، لیکن آج خرید کر لا رہے ہیں۔ لہو الحدیث سے پہلے اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں۔ آج دیکھیے کوئی بھی گیم فری نہیں ہے، آپ چاہے انٹرنیٹ خریدنا پڑے، چاہے کچھ اور خریدنا پڑے، خرید کر لا رہے ہیں۔ شروع میں یہ لوگ ہر چیز کو مفت میں بیچتے ہیں، بعد میں اسے جو ہے سر پر لاد دیتے ہیں۔ آج سے 150 سال پہلے انگریزوں نے بمبئی میں لوگوں کو مار مار کے ٹرین کے اندر بٹھایا کہ ٹرین کے سفر کی عادت بناؤ، لوگ ٹرین میں بیٹھنے ڈر رہے تھے۔ آج بمبئی میں عالم یہ ہے کہ کسی آدمی کو کہو کہ وہ بغیر ٹرین کے زندگی گزار لے، وہ کہے گا میں مر جاؤں گا، ٹرین کے بغیر نہیں رہوں گا۔ آج سے 150 سال پہلے انگریزوں نے چائے کو مار مار کر لوگوں کو پلایا، ملک آزاد نہیں ہوا تھا کہ بھئی اس کی یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ طاقت ہے، مار مار کر پلایا۔ لوگ دودھ کے علاوہ کوئی چیز پینا نہیں جانتے تھے۔ آج عالم یہ ہے کہ چائے کے نام پر کوئی بھی کالا پیلا زہر دے دو، آدمی اس کے بغیر نہیں رہتا۔ آدمی کہتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر تو بس ایک چائے مل جائے بس ہے، اور کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شہری میں مجھے ایک چائے مل گئی، اب مجھے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایسا نشہ ڈالا۔ اسی طرح یہ گیم کا نشہ ہے کہ گیموں کا، کھیلوں کا، اور دوسری چیزیں، اور آنے والے زمانے میں اور کیا کیا ہوں گے، اور آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس کا پیسہ، اس کا سب کچھ ان کو وہاں پر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ فری پروگرام چھوڑیں، بھائی وہ لت اسی طرح لگائی جاتی ہے، پہلے فری میں لگائی جاتی ہے، بعد میں پیسے لیتے ہیں وہ، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ان کی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی 2-3 دن پہلے یہ جو سوشل میڈیا میں ایکس ہے، ٹویٹر کا نام نیا ایکس ہے، خالی 2-4 گھنٹوں کے لیے اس میں پرابلم آیا تو کروڑوں اربوں ڈالر کا اسے نقصان ہو گیا۔ عزیزان گرامی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کھیل کی باتوں کو خرید کر لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے۔ ابھی لوگ 2-4-5 دن کے بعد پھر کھیل شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیے پوری رات جاگنے کے لیے تیار ہیں، مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی لوگ گزرے ہوئے زمانے میں بھی مجھے بعض مرتبہ یہ بتائے ہیں کہ حضرت آج ذرا نماز جلدی پڑھا لو، آج ذرا جو ہے بیان شارٹ کر دو، اس لیے کہ آج کھیل ہے، کوئی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو نمازیوں کا حال ہے۔ اب جو غیر نمازی ہیں ان کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر زمانے میں سازشیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ آپ جو ہے اللہ سے دور ہو جائیں، شیطان اور اس کی ٹیم کا یہی کام ہے اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے محنت پہلے کی جیسا کرنا نہیں پڑ رہا ہے، اب آسان ہو گیا ہے، کسی کو کہیں بھی بیٹھ کر گمراہ کرنا آسان ہو گیا ہے، ہیڈ کوارٹر کہیں ہے وہیں سے بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اور ایسا نشہ ہے کہ جو ہے مت پوچھئے کہ ماہ مبارک میں بھی لوگ جو ہے اس نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر آتا ہوں اس آیت کی طرف جس میں اللہ نے فرمایا ایسے کھیل کود اور ایسی فضول چیزیں جو اللہ کی یاد سے روک دے۔ آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دل و دماغ وہاں باہر لگا ہوا ہے، اس گیم میں لگا ہوا ہے، اس میں اٹکا ہوا ہے، تو ایسے غافل دل سے جو دعا کرے گا نہ وہ دعا قبول ہوگی، نہ وہ نماز قبول ہوگی، نہ وہ اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوگی۔ دوسرا، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو بتایا تم حضرت لقمان کا نام احترام سے لیتے ہو، ان کی باتوں کو مثال میں پیش کرتے ہو، تو سنو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک کبھی مت کرنا، یہ اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ مکے کے لوگ
بات بات میں حضرت لقمان کی تعریف کرتے ہو تو سنو، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں پہلی نصیحت شرک کے خلاف ہے، اور تم لوگوں کو شرک پر مجبور کر رہے ہو، یہ کہاں کی عقل مند ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان کو سنایا، جس میں اکڑ کر چلنے سے منع کرنے کا بھی ذکر ہے، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بھی جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور چیخنے چلانے سے بھی منع کیا گیا۔ وہ پوری نصیحتیں قرآن مجید نے مختصر طور پر ذکر فرمائی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی شرک اور حضرت لقمان نے جو اور نصیحتیں اپنے فرزند کو کی ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔